بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ کا نور قبر میں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جمعہ رات کو جامعہ مسجد میں نماز فجر پڑھنے کے ارادے سے نکلا تو واپسی پر میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں طلوع فجر تک یہاں ٹھہر جاؤں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھے اونگ آ گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبروں والے اپنی اپنی قبروں سے نکلتے ہیں اور ان کے بدن پر سفید کپڑے ہیں۔ وہ سب حلقہ کی شکل میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان میں نے ایک ایسا نوجوان بھی دیکھا جس کے کپڑے میلے کچیلے اور وہ پریشان الگ سے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ قبروں والے وہاں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھے، یہاں تک کہ ان کے پاس رومالوں سے ڈھکے ہوئے طباق آئے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک طباق لیا اور اپنی اپنی قبروں میں داخل ہو گئے، لیکن وہ نوجوان اکیلا رہ گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں آیا۔ پس وہ پریشان اور غمگین حالت میں اٹھا اور اپنی قبر میں داخل ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ کیا بات ہے کہ میں تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں؟ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اے صالح، کیا تم نے طباق دیکھے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن وہ طباق کس لیے تھے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ وہ طباق ہیں جو زندہ لوگوں نے اپنے فوت شدہ حضرات کے لیے بھیجے ہیں۔ جب وہ لوگ اپنے فوت شدہ حضرات کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ جمعہ کے دن طباقوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ میں ہند کا غریب الوطن مسافر ہوں۔ میں حج کے ارادے سے اپنی ماں کو لے کر بصرہ کی طرف جا رہا تھا کہ اسی جگہ پر پہنچ کر میں فوت ہو گیا اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مشغول ہو گئی، مجھے صدقہ اور دعا میں بھلا دیا۔ اس کی یہ حالت ہو گئی جیسا کہ اس کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں۔ دنیا نے اس کو اپنے معاملے میں مصروف کر رکھا ہے اور میرے بعد مجھے کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تیری والدہ کا مکان کہاں ہے؟ اس نے مجھے بتایا تو میں صبح کی نماز پڑھ کر اس کے گھر کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ وہ مکان مجھے مل گیا۔ پس میں نے دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا، میں صالح مرسی ہوں۔ اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی تو میں اندر داخل ہوا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بات میں تم سے کہوں اسے کوئی دوسرا سننے نہ پائے۔ پھر میں نے پردہ کے قریب ہو کر اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے، کیا تیرا کوئی لڑکا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کیا تیرا کوئی بیٹا تھا؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ ہاں، میرا ایک بیٹا تھا اور وہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس سے سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر وہ اتنی روئی کہ اس کے آنسو اس کے چہرے پر آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، وہ تو میرے جگر اور میرے جسم کا حصہ تھا، اور ایسا کیوں نہ ہو، حالانکہ میرا پیٹ اس کا ٹھکانہ رہا، میرا سینہ اس کے لیے دودھ کا چشمہ رہا اور میری گود اس کے لیے گہوارہ تھی۔ اس کے بعد اس نے 1000 درم میرے سپرد کیے اور مجھ سے کہا
کہ میرے محبوب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کو صدقہ کر دینا۔ قسم با خدا دعا اور صدقہ کے بعد عمر بھر اس کو نہیں بھولوں گی۔ صالح مرسی نے کہا کہ میں وہاں سے چلا اور 1000 درم اس لڑکے کی طرف سے صدقہ کیا۔ پھر جب دوسرا جمعہ آیا تو میں نے نماز فجر کے لیے جامعہ مسجد کا ارادہ کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پس میں اسی قبرستان کے پاس سے گزرا اور اپنی پہلی جگہ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سو گیا۔ اس کے بعد میں نے قبرستان والوں کو پہلی حالت میں دیکھا اور اس نوجوان کو بھی دیکھا کہ اس کے جسم پر صاف ستھرے کپڑے ہیں، اور وہ خوش و خرم حالت میں میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے صالح، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بہتر جزا دے۔ تحقیق وہ ہدیہ میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کیا تم جمعہ کے دن کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگا، بے شک اس دن کو پرندے بھی پہچانتے ہیں، اور قیامت کے خوف سے اس دن کو سلام سلام کہتے ہیں۔